میں کبریا کرتی ہوں، بابرکت ہے جو نام اس نام سے شروع کرتی ہوں۔ سب تکبر فقط اسی ذات کو زیبا ہے، کلے عاجزی اس کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ دونوں جہاں میں فقط اسی کی بادشاہی ہے، میں آغاز اپنا انجام اپنا اسی کے نام کرتی ہوں۔ اما بعد، کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر، کروڑوں درود مصطفیٰ کی ذات پر، بارش انوار کی جس نے ظلمات کی رات پر۔ دونوں جہاں میں اس سے کوئی معتبر نہیں، خدا بھی بھیجتا ہے درود اسی کی ذات پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السیمات بقیۃ اللہ فی الارض۔ اللہم صلی وسلم ارضی وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلمت الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضاویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی حق نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، بے شمار، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اللہ کا کلام قرآن، اللہ نے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں ایک ایک حرف 14 معصومین کی شان میں نازل کیا۔ بے شک، بے شک، 14 معصومین کی شان میں نازل کیا۔ اب قرآن کا اور اہل بیت کا رشتہ کیا ہے؟ بالکل ویسا ہی ہے جیسا پھول کا خوشبو کے ساتھ ہے۔ چاہے جو کر لو، خوشبو کو پھول سے جدا نہیں کر سکتے، جیسے پھول خوشبو سے اور خوشبو پھول سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، یہ دونوں ایک ہیں۔ اب ذوالحج میں 18 ذوالحج کو عید غدیر منائی، عید غدیر مومنین نے منائی۔ عید غدیر کیا ہے؟ آؤ میں بتاتی ہوں عید غدیر کیا ہے۔ عید غدیر عشق کی منزل کا نام ہے، محفل سجی ہے دھوپ میں کیا اہتمام ہے، محفل سجی ہے دھوپ میں کیا اہتمام ہے، مقام عشق کوئی بے ضمیر کیا جانے، کی ذات پر حضیان کا ہو شک جس کو، وہ 2 رکعت کا نمازی غدیر کیا جانے۔
اہل بیت کا رشتہ کیا ہے؟ کی احادیث مبارکہ پیش کرنے لگے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام قرآن اور دوسری میری اطرت میری اہل بیت۔ قرآن کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھ لینا، اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن اور اہل بیت ایک ہیں، قرآن اور اہل بیت ایک ہیں، لیکن لوگوں نے ان کی معرفت کو، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو سمجھا ہی نہیں کہ اہل بیت کیا ہے۔ آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی معرفت کیا ہے۔ تو قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ جب بھی بسم اللہ پڑھتا ہے بلند آواز میں پڑھتا ہے، کیونکہ جو بغض علی رکھتے تھے انہوں نے چاہا کہ بسم اللہ کو ختم کر دیا جائے، بسم اللہ کو قرآن سے نکال دیا جائے، لیکن جو مومنین تھے انہوں نے اتنی ہی زیادہ تاکید کی بسم اللہ پر کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھو، کیونکہ جب شام والوں نے چاہا کہ بسم اللہ کو ختم کر دیا جائے، یہ تبرکن لکھی جاتی ہے، یہ کوئی قرآن کا جز نہیں ہے، تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے کہا کہ یہ تبرکن نہیں لکھی جاتی بلکہ یہ قرآن کی ہر سورت کا ایک جز ہے، سوائے سورۃ توبہ کے جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو یہ پڑھی بھی جائے گی اور لکھی بھی جائے گی۔ بسم اللہ کی یہ فضیلت ہے۔ اب اتنی فضیلت کیوں ہے؟ آؤ میں بتاتی ہوں۔ جناب عبداللہ ابن عباس بہت بڑے مفسر تھے، حافظ قرآن تھے، بہت ساری احادیث حفظ کی تھی۔ آخری نبی جو ہمارے ہیں ان پر جب قرآن نازل ہوا، ان سے قرآن سن کر، امیر المومنین سے قرآن سن کر پھر حفظ کیا تھا۔ اب اتنا رتبہ ہے ان کا۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب مسجد کوفہ میں امیر المومنین نے نماز عشاء ادا کروائی تو اس کے بعد کچھ صحابہ نے امیر المومنین کو روک لیا اور کہا کہ ہمیں سورہ الحمد کی، سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیں۔ تو مولا نے کہا آؤ بیٹھو، میں تفسیر بیان کرتا ہوں۔ جب میرے مولا پوری رات تفسیر بیان کرتے رہے تو کہا کہ وقت کم تھا اس لیے کم ہی بیان کر سکا، فجر کا وقت ہوا ہے نماز پڑھاؤں گا۔ سب دیکھتے رہے، کہتے کہ مولا ہم پوری رات سنتے رہے، ہم پوری رات تفسیر سنتے رہے، لیکن آپ بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھے، آپ بسم اللہ کی بات سے آگے ہی نہیں بڑھے۔ ہم نے کہا تھا، جناب عباس کہتے ہیں، جناب ابن عباس کہتے ہیں، ہم نے کہا تھا سورہ الحمد کی تفسیر، لیکن مولا آپ نے بائے بسم اللہ سے آگے ہی نہیں کچھ کہا۔ مولا نے کہا یبن عباس، اے میرے چچا عباس کے بیٹے، اے میرے چچا عباس کے بیٹے، کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں وہ سب اس قرآن میں، کلام اللہ میں ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، وہ سورہ فاتحہ میں ہے، جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ میں ہے، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، جو کچھ با میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے کہا انا نقۃ اللہ تحت البا، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجان محمد۔ اب رسول اللہ نے یہ ہی کیوں کہا؟ کیونکہ یہ حدیث رسول اللہ کی ہے۔ اب رسول اللہ نے یہ ہی کیوں کہا کہ علی ابن ابی طالب بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جیم کا نقطہ ہے، زال کا ہے، نون کا ہے؟ کیونکہ جیم کا نقطہ ختم کر دیا جائے تو ہا بچ جاتا ہے، زال کا نقطہ ختم کر دیا جائے تو دال بچ جاتا ہے، نون کا نقطہ ختم کر دیا جائے تو نون گننا بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی با کا نقطہ ختم کرنا چاہے بھی تو وہ لفظ ہی بیکار ہو جائے گا۔ اور قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے، بسم اللہ کی بے سے۔
جب بسم اللہ کی بے ہی بیکار ہو جائے گی تو پھر کیا پڑھو گے قرآن؟ پھر کیا دے گا قرآن تمہیں جب اس کا پہلا لفظ ہی بیکار کر دو گے؟ اس لیے جب یہ حدیث مبارکہ رسول اللہ بیان کر رہے تھے تو ایک جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ رسول اللہ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو بدر فتح نہ ہوتی، اگر علی نہ ہوتے تو بدر فتح نہ ہوتی۔ کہا بس؟ کہا نہیں، اگر علی نہ ہوتے تو احد فتح نہ ہوتی، ہاری ہوئی جنگ احد فتح نہ ہوتی۔ کہا بس؟ کہا نہیں، اگر علی نہ ہوتے تو خندق فتح نہ ہوتی۔ کہا بس؟ کہا نہیں، اگر علی نہ ہوتے تو خیبر فتح نہ ہوتا۔ کہا بس؟ کہا نہیں، اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کو سجدہ نہ ہوتا۔ کہا بس؟ کہا نہیں، اگر علی نہ ہوتے تو جنت اور دوزخ نہ ہوتی۔ کہا بس؟ کہا نہیں، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کف نہ ہوتا۔ کہا بس؟ کہا نہیں، اگر علی نہ ہوتے تو میں محمد نہ ہوتا۔ کہا بس؟ یا علی، یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں محمد نہ ہوتا۔ کہا بس؟ کہا نہیں، اگر میں محمد نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ اب کیوں نہ ہوتی کائنات؟ کیونکہ علی ہے نبی کی جان۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61، جس میں اللہ نے جب کہا، حکم دیا کہ انفسنا و انفسکم، تم لاؤ، ہم لاتے ہیں اپنے نفس، اپنے جیسے، اپنی جان، تم لاؤ اپنے نفس، اپنے جیسے، اپنی جان۔ تو نبی مباہلہ کے لیے لے کر گئے مولا علی کو اپنی جان بنا کر۔ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، تو جب جان ہی نہ ہو تو جہان کہاں سے ہوگا؟ اس لیے نبی نے کہا کہ جب اگر میں نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ کہا بس؟ کہا تم نے سمجھا ہی نہیں کہ علی کیا ہے، کہا تم نے سمجھا ہی نہیں کہ علی کی شان کیا ہے، تم نے سمجھا ہی نہیں کہ علی کیا ہے۔ اسی لیے جب عید غدیر میں مولا نے من کنتو کا نعرہ لگوایا تھا، کہا تھا، تب اسی لیے مباہلہ میں جب مولا علی کو جان بنا کر لے کر گئے تھے، یعنی کہ بتا دیا تھا کہ علی ہے میرے جیسے۔ اس لیے عید غدیر میں، غدیر خم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنتو کا نعرہ لگوایا۔ اب کیوں کیا؟ کیوں مولا علی کو ہی صرف ہاتھ پکڑ کر بلند کر کے من کنتو کا نعرہ لگایا؟ میں بتاتی ہوں۔ من کنتو جب نبی نے سنایا غدیر میں، خدا کے دین کا چہرہ نکھرا غدیر میں، خدا کے دین کا چہرہ نکھرا غدیر میں، اور کس کو سب کا مولا بناتے رسول حق، تھا کون دوسرا علی جیسا حق غدیر میں۔ علی حق نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اب آتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ بسم اللہ ہو گئی، اب آتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف کہ اس میں کیا شان بیان کی گئی۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جب علماء کرام نے اس کی تفسیر لکھی تو اس میں ایک لفظ، ایک نام سورہ فاتحہ کا سبائے مثانی لکھا۔ کیوں لکھا؟ سبائے مثانی ہے 7 دہرائے ہوئے۔ سبائے مثانی کا مطلب ہے 7 دہرائے ہوئے۔ اب کیوں کہا سبائے مثانی؟ کیونکہ کچھ علماء نے کہا کہ یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی، ایک دفعہ مدینہ میں نازل ہوئی اور ایک دفعہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کی آیات ہے 7، یعنی کہ 7 دہرائے ہوئے۔ کچھ علماء نے کہا نہیں، اس لیے نہیں، یہ نماز میں کم از کم 2 مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے اسے سبائے مثانی کہا جاتا ہے، 7 دہرائے ہوئے۔ لیکن کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، اس لیے نہیں کہا جاتا، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 7 ایسے الفاظ آتے ہیں جو 7 دفعہ دہرائے جاتے ہیں، 2 مرتبہ آتے ہیں۔ اب وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں تو سنیں گے؟ تلاوت کرنے لگی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अब बिस्मिल्लाह आया, बिस्मिल्लाह में अल्लाह आया एक दफ़ा, अब अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह आ गया एक दफ़ा, दो दफ़ा अल्लाह दोहराया गया। अब दूसरा लफ्ज़ है अर्रहमान, बिस्मिल्लाह में आया फिर आयत में आया, अर्रहीम बिस्मिल्लाह में आया फिर आयत में आया, तीन अल्फाज हो गए। अब उसके बाद सिरात, सिरातुल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना, दो दफ़ा सिरात आया, दो दफ़ा दोहराया गया। अब आ गया अलैहिम, दो दफ़ा दोहराया गया, अब अलैहिम भी दो दफ़ा दोहराया गया। ला और गैर एक ही मायनों में आते हैं, दोनों का मतलब है ना, दोनों दो दफ़ा दोहराए गए, तो ये हो गए 7 दोहराए हुए, ये हो गए 7 दोहराए हुए। उसने कहा कि इसलिए इसको 7 दोहराए हुए कहते हैं। 7 लफ्ज़ अगर दोहराए जाएं तो 14 बनते हैं, 7 को दोहराया जाए तो 14 बनते हैं। अब एक और मुकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया वलक़द आतैना का मिनल सब मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। ए मेरे हबीब हमने तुम्हें 7 दोहराए हुए और कुरान अजीम अता किया। अब अल्लाह ने बता दिया कि ये अहले बैत हम पल्लाए कुरान है, ये 14 हम पल्लाए कुरान है, ये कुरान से जुदा नहीं है। अब दो और लफ्ज़ आपके सामने सूरह फातिहा के पेश कर दूं और दलील है कि ये यही 14 हैं। लफ्ज़ है सिराते मुस्तकीम, मतलब है सीधे रास्ते पर। अब लफ्ज़ में कितने हर्फ आते हैं? सिराते मुस्तकीम 12 हरूफों को मिलाकर फिर एक लफ्ज़ बनता है। कुछ उलमा ने कहा कि लफ्ज़ है अल सिरातुल मुस्तकीम, 2 का और इजाफा कर दिया अलिफ और लाम, बन गए 14। अब सिराते मुस्तकीम हो या अल सिराते मुस्तकीम हो, एक बात तो समझ आ गई कि सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता या तो 12 का है या 14 का है, या तो 12 का है। सीधा रास्ता या तो 12 का है या 14 का है। अब एक और लफ्ज़ आपके सामने पेश कर दूं, अनअमता अलैहिम। अनअमता 5 लफ्ज़ हैं, अलिफ, नून, आइन, मीम, ते। अलिफ है इमामत के लिए, नून है नबूवत के लिए, आइन है अदल के लिए, मीम है मुहाद के लिए, ते है तौहीद के लिए। तो अब ये भी साबित हो गया अगर तौहीद को समझना है तो इमाम वक्त से समझना होगा, और अगर पूरे के पूरे कुरान को समझना है तो इन 14 से समझना होगा। ये 14 ही हैं जो हमें कुरान समझा सकते हैं, क्योंकि ये कुरान से जुदा नहीं और कुरान इनसे जुदा नहीं। जो ये कहते हैं वही कुरान में है और जो कुरान कहता है वही ये कहते हैं। अब जो इनके मुकाबले में आएगा, सूरह अल-हम्द में बता दिया गया कि जो इनके मुकाबले में आएगा उस पर अल्लाह का ग़ज़ब होगा, वही मग़ज़ूबी इलैही और वही अज़्ज़ालीन है, उन्हीं पर खुदा का ग़ज़ब नाज़िल होगा, उन्हीं पर खुदा का ग़ज़ब नाज़िल होगा जो इनके मुकाबले में आएंगे। और सूरह अल-हम्द अब से नहीं है, ये तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक वो कसीदा है अहले बैत का, वो कसीदा है आले मोहम्मद का जो सब नबी पढ़ते आ रहे हैं। अब आते हैं सूरह मुबाहला की तरफ, देखते हैं कि उसमें क्या शान बयान की गई। सूरह मुबाहला क्या है, आया मुबाहला क्या है? सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61। ये कब नाजिल हुई? जब नजरान के ईसाई रसूलुल्लाह से दलीलें लेकर इल्म होने के बावजूद भी बहस व मुबाहसा करते थे, उनकी बात न मानते थे, तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इनको बता दो, इनको कह दो, और ये तब ये आया मुबाहला नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया फमन हाजका मिन बादी मा जाअका मिन इल्मी
من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين. اب اللہ نے اس صورت میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر یہ لوگ علم حاصل کرنے کے بعد بھی، علم لینے کے بعد بھی آپ سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لاتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم لاؤ اپنی عورتوں کو، ہم لاتے ہیں اپنے نفسوں کو، تم لاؤ اپنے نفسوں کو، اور دونوں فریق مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اب اس آیت میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور عربی میں جمع کے صیغے میں کم از کم 3 افراد آتے ہیں، اس سے زیادہ بھی آتے ہیں. جمع کے صیغے میں کم از کم 3 افراد آتے ہیں. اب جمع کا صیغہ ہی کیوں استعمال ہوا؟ تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مباہلہ میں جانے کی اجازت صرف ان 5 کو تھی، ہمیں تو اجازت ہی نہیں تھی، ہمیں تو اجازت ہی نہیں تھی. اب جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، جناب سلیمان فارسی سے کہا کہ اعلان کروا دو کہ کل ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے نفسوں کو مباہلہ کے لیے لے کر جائیں گے عیسائیوں کے سامنے. تو سلیمان فارسی نے حکم کے مطابق اعلان کروا دیا. اعلان ہو گیا، سب مسلمانوں نے اپنے اپنے اہل عیال کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے جمع ہو گئے کہ نہ جانے نبی کن کو اپنے بیٹے، اپنی عورتیں اور اپنے نفس بنا کر لے جائیں ساتھ. جب سب مجمع اکٹھا ہو گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ آگے بڑھیں میرے بیٹے بن کر کہ جنہوں نے ماں کی کوکھ سے لے کر اب تک کوئی گناہ سرزد نہ کیا ہو. اب شرط یہ رکھ دی گئی کہ ماں کی کوکھ سے لے کر، گود سے لے کر نہیں، ماں کی کوکھ سے لے کر اب تک زندگی میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو. سب کے قدم پیچھے ہٹ گئے تو جناب حسن و حسین علیہ السلام کی قدم آگے بڑھے اور نبی کے بیٹے بن کر ساتھ کھڑے ہو گئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علی حق، نعرہ حیدری، وطن پاک پر امام 14 معصومین کی ذات پر بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کہا کہ اب وہ عورتیں آگے بڑھیں جنہوں نے، شرط پھر یہی ہے کہ جنہوں نے ماں کی کوکھ سے لے کر اب تک کوئی گناہ سرزد نہ کیا ہو، وہ طاہرہ ہو، وہ پاکیزہ ہو. تو اب کہا تھا عورتیں آگے بڑھیں، وہ بے شک میری بیویاں ہوں، بے شک صحابیاں ہوں، بے شک میری بیٹیاں ہوں، بے شک میری بیٹیاں ہوں. یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی ہو، کہا بے شک میری بیٹیاں ہوں. سب عورتوں کے قدم پیچھے ہٹے تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عباس کی بھی سیدہ کی قدم آگے بڑھے اور نبی کی اکلوتی بیٹی بن کر ساتھ کھڑی ہو گئی. اب رسول اللہ نے پھر حکم دیا، پھر فرمایا کہ اب وہ آگے بڑھیں، اب وہ مرد وہ آگے بڑھیں جو میرا نفس،
जनाब अमीरुल मोमिनीन आवाज़े बुलंद सलावत। अब फिर सबके कदम पीछे हटे तो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कदम आगे बढ़ाए और नबी का नफ्स बनकर, नबी की जान बनकर, नबी जैसा बनकर साथ खड़े हो गए। अब इन 5 का गुलदस्ता चला। जब नजरान के ईसाइयों ने ऐसे नूरानी चेहरों को देखा तो कहा कि हम मुबाहला नहीं करेंगे। कदम पीछे हटा लिए, कहा हम मुबाहला नहीं करेंगे, हम अल्लाह की लानत नहीं लेना चाहते, हम अल्लाह की लानत नहीं लेना चाहते। अब उनको उनके नूरानी चेहरे देखकर ये समझ में आ गया कि अल्लाह की लानत होगी उस पर जो इनके मुकाबले में आए, जो साथ साथ रहे, जो साथ साथ रहे और अभी भी साथ है। उनको समझ ना आया कि इनकी शान क्या है, अहले बैत की शान क्या है। अब जब इनका गुलदस्ता चला तो ये वाकया हो गया। तो मेरा एक सवाल है, क्या कोई ऐसा सच्चा ना था? क्योंकि अल्लाह ने तो कहा था कि वो झूठों पर लानत करे जो सच्चे हैं। क्या कोई और सच्चा ना था बस 5 के सिवा? सच्चे तो थे, सच्चे थे, सच्चे अबू ज़र थे, सच्चे सलमान फारसी थे, सच्चे बिलाल हबशी थे, सच्चे और भी ऐसे सहाबी थे। लेकिन शर्त क्या थी? माँ की कोख से लेकर अब तक कोई गुनाह सरजद न हुआ हो। ये जो थे, ये अहले बैत, ये तो शुरू से ही जब इस दुनिया में भी ना आए थे, ये तब से सच्चे हैं और ये दुनिया में आकर सच्चे बने, ये दुनिया में आकर सच्चे बने। वो शुरू से सच्चे थे। अब माँ की कोख से लेकर अब तक कोई गुनाह सरजद ना हुआ हो। इससे ये बात भी साबित हो गई कि जो सच्चे थे उनके माँ बाप भी सच्चे थे। सिर्फ शर्त ये ना थी कि वो ही सच्चे हों, शर्त ये भी थी कि माँ बाप भी सच्चे हों। अब इससे साबित हुआ कि जो वो सच्चे थे, अहले बैत सच्चे थे, उनके माँ बाप भी सच्चे थे, ये वही सच्चे थे, ये वही अहले बैत थे। बेदम यही वो 5 मुकद्दम है कायनात के, यही वो 5 है मुकद्दमे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन व मुस्तफ़ा अली। आवाज़े बुलंदतर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब लानत है अल्लाह की, लानत है अल्लाह की, वसीला है या पंजतन। लानत अल्लाह ने खुद क्यों नहीं भेजी? अल्लाह ने क्यों कहा कि ये सच्चे ही लानत भेजे? अल्लाह ने क्यों कहा कि सच्चे झूठों पर लानत भेजे? क्योंकि अल्लाह ने न सिर्फ बताना था बल्कि दिखाना था कि यही वो सच्चे हैं, यही वो सच्चे हैं जिनको मैं अल्लाह ने वसीला बना दिया, जिनको मैं अल्लाह ने वसीला बना दिया। अब लानत है अल्लाह की, वसीला है ये पंजतन, रिज़्क़ है अल्लाह का, वसीला है ये पंजतन, मदद है अल्लाह की, वसीला है ये पंजतन, रहमत है अल्लाह की, वसीला है ये पंजतन। बेशक पंजतन पाक की शान पर बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब एक और कुरान की एक और मुकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, बता दिया कि सच्चे क्या हैं, सच्चों के साथ रहने की फजीलत क्या है। अब सूरह तौबा आयत नंबर 119, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस-सादिकीन। ऐ मेरे हबीब, ऐ ईमान वालों जो ईमान लेकर आए, सच्चों के साथ हो जाओ, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। अब इस आयत में अल्लाह ने कहा कि जो ईमान लाए हैं वो तकवा इख्तियार करे, अल्लाह से डरे और सच्चों के साथ हो जाए। मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब अल्लाह ने बता दिया, इस आयत में अल्लाह ने बता दिया कि सच्चों के साथ हो गए तो तकवा आएगा। अब देखते हैं कि कुरान हदायत किन लोगों को करता
ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب کچھ علماء نے کہا کہ الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بے معنی الفاظ قرآن میں پائے جائیں؟ نہیں، آئمہ معصومین نے، آل محمد نے بتا دیا کہ الف لام میم سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ اس سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ آل محمد یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت کرتے ہیں متقین کو، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے متقین کو۔ اب جو متقین ہوں گے وہی قرآن سے ہدایت حاصل کر سکیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے ثابت کر دیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہوگے تو تقویٰ آئے گا، جب تقویٰ آئے گا تبھی قرآن ہدایت دے گا، جب قرآن ہدایت دے گا تبھی جنت میں جا سکو گے، دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکو گے۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن کا ہر حرف ان کی شان میں نازل۔ یہ تو بہت کم چھوٹا سا میں نے ایک چھوٹی سی تقریر کی ہے جس میں ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں اب زیادہ تو نہیں پڑھوں گی کیونکہ فضائل تو ان کے ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ اب جو فضیلت اتنی تھی، عزت جو بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ عزت جو بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ اب کائنات میں عشق صرف دو بار ہوا۔ ایک بار خدا کو عشق ہوا اپنے محبوب سے، اپنے محبوب کے عشق میں کل کائنات بنا دی۔ حسین کو عشق ہوا خدا سے، حسین نے خدا کے عشق میں اپنی کل کائنات لٹا دی۔ اب رونے کے لیے فقط یہ دو جملے ہی کافی ہیں، فقط یہ دو جملے ہی کافی ہیں۔ امتحان حسین ختم شد، امتحان حسین ختم شد، امتحان زینب شروع است۔ بوقت عصر جب خنجر چلا، امام حسین علیہ السلام کا امتحان وہاں ختم ہوا۔ اب آئی شام غریبہ، یہاں سے شروع ہوا امتحان بی بی زینب کا، بی بی زینب کا جو پردے کی مالک، جنہوں نے پردہ سکھایا، جن کے گھر سے پردے کی رسم چلی، جنہوں نے بتایا کہ پردہ کرو۔ اور یہیں سے شروع ہوا امام سجاد علیہ السلام کا امتحان۔ جب لعینوں نے خیموں کو آگ لگا دی تو بی بی زینب نے نماز مغربین پڑھنا چاہی۔ بی بی زینب نے اللہ اکبر کہا۔ ام کلثوم نے آ کر ہاتھ پکڑ لیا، کہا بی بی خیموں کو آگ لگ گئی، یزید لوٹنے کے لیے آ گئے، یزیدی فوج نے لوٹنا شروع کر دیا۔ بی بی زینب نے نماز توڑی، نماز کو ختم کیا اور خیموں کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ جب خیموں کے پاس گئی، آگ کو بجھایا اور دیکھا کہ بستر بیمار کو آگ لگی ہے۔ اب جانتے ہو کہ بی بی کیسے تڑپی، کیوں نہ تڑپتی؟ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے وعدہ جو کیا تھا کہ امامت پر آنچ نہ آنے دیں گی، امامت کو کچھ نہ ہونے دیں گی، امامت کو بچا کر لے جاؤں گی، مدینہ واپس جاؤں گی تو امامت ساتھ جائے گی۔ جب دیکھا کہ بستر بیمار کو آگ لگ گئی تو بی بی بھاگی خیمے کے اندر اور جا کر مولا سجاد علیہ السلام کا کندھا ہلایا، کہا کہ بیٹا سجاد اٹھو، بیٹا سجاد اٹھو، دیکھو کیا ہو گیا، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ مولا سجاد کی جب آنکھیں کھلی، جانتے ہو کیا گزری مولا پر؟ مولا وہ سجدوں کے شہنشاہ ہیں، وہ اتنے غیرت کے شہنشاہ تھے کہ انہوں نے کبھی اپنی ماں کو، اپنی پھوپھی کو بے پردہ نہیں دیکھا تھا۔ جب مولا نے دیکھا کہ بی بی کے سر پہ ردا نہیں ہے، مولا کا بے ساختہ ہاتھ آنکھوں پہ چلا گیا، مولا کا بے ساختہ ہاتھ آنکھوں پہ گیا۔ مولا نے کہا کہ پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ میں نے تو کبھی آپ کو بے پردہ نہیں دیکھا، میں کچھ نہیں پوچھوں گا، بس ایک سوال ہے کہ عباس کہاں ہے؟ میرے چچا عباس کہاں ہے؟ آپ کا پردہ کہاں ہے؟ بی بی نے کہا القصہ مختصر، میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گی، بس
فقط یہ بتاؤں گی کہ وقت کے امام اب تم ہو، وقت کے امام اب تم ہو، تمہارے بابا نہ رہے، سب کو شہید کر دیا۔ اب یہاں سے بی بی نے جب یہ کہا تو مولا سجاد کو غش آیا، اب خیموں پہ لگی ہے آگ۔ جانتے ہو بی بی نے امامت کو باہر کیسے نکالا؟ اپنی پشت پر 24 سال کے امام کو رکھا اور باہر کی طرف بھاگی۔ ادھر سے تلواریں، نیزے، بھالے، جو کچھ بھی امام سجاد علیہ السلام کی طرف پڑتا تھا سب بی بی اپنے سر پہ، اپنے جسم پہ کھاتی تھی، اپنے اوپر کھاتی رہی۔ اتنے زخم آئے بی بی کو کہ کبھی بی بی نے مدینہ جا کر کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکی۔ اتنے قدموں میں زخم آ گئے، اتنے جسموں پر زخم آ گئے۔ اب یہاں سے سفر شروع ہوا کوفہ کے لیے، یہاں سے سفر کوفہ شروع ہوا اور پھر سفر شام شروع ہوا۔ اب ان کے سفروں میں ہی اتنے مسائل ہیں کہ میں بیان کرتی جاؤں تو وہ کبھی ختم نہ ہو۔ ہر ایک لفظ پہ جان نکلتی ہے۔ اگر خدا نے حکم دے دیا ہوتا کہ کھل کر رو لو تو آج کوئی بھی زندہ نہ ہوتا ان کے مسائل سن کر۔ اتنے مسائل ہیں ان پر۔ جنت بہت سستی ہے ہمارے لیے، حسین نے جنت بہت مہنگی خریدی ہے، اپنی کل کائنات لٹا کر پھر خدا کی مرضی خریدی ہے، پھر خدا کی مرضی خریدی ہے اور ہمیں جنت دی ہے بس ایک چھوٹے سے آنسو کے قطرے پر، کہ ایک چھوٹا سا آنسو بہاؤ گے تو جنت مل جائے گی۔ مولا نے بہت قربانیاں دی۔